بعد خلوص اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت حال رسالت میں درود شریف کا خزانہ پیش فرمائیں۔ تمام بھائیوں کو محبوب ڈالنے اور محبوب کرنے والے آقا شاہان فرمانے والے مولا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضع میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے حاضری کی سعادت عطا فرمائی، مولا تعالیٰ ہم سب بھائیوں کی شرکت کو قبول فرمائے اور جو بیان ہو اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے محفل ہے اور نیت ہوتی ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر کے برکت حاصل کریں۔ یہ برکت حاصل کرنے کے لیے مبارک محفل ہے۔ ایک خصوصی بات یہ کہ محفل میں جو انعقاد کرتے ہیں ہمارے بچے ہیں، نوجوان بچے، ان کو علم ہے کہ 27ویں شب رجب کے 27ویں تاریخ میراج النبی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف اس مہینے میں تاریخ ہوئی، جو ہمارے بچوں میں بھی علم رہے، آگاہی رہے، علم رہے۔ الحمدللہ میرے بھائی کو رجب شریف کو مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کا دن جو گزرا ہے وہ 26 تاریخ تھی اور رات جو ہے یہ 27 تاریخ ہے۔ اس وقت جو بیٹھے ہوئے 27 تاریخ، اس رات کو 27ویں رات کو رجبی شریف بھی کہا جاتا ہے اور اس میں جو واقعہ پیش آیا میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ بھی دیکھیں معراج بلندی کا نام، اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنا، یہ ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ آپ کو سمجھاؤں گا ایک معجزہ کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ یہی سمجھ گئے کہ معجزہ واقعہ میراج النبی سمجھتے ہیں آسانی ہے، لیکن معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت و قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا شکتی ہے، اس کی کیا کیپیسٹی، کیا پاور ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے اور اپنے ولیوں کے ذریعے سے ظاہر کرنا ہے۔ یہ ادب کی شان ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے اپنے بہت سارے نبیوں کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، کئی معجزات دیکھ سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور فرعون کو دین کی دعوت دی، معجزات بھی پیش فرمائے۔ نہ ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اے موسیٰ یہ تم دکھا رہے ہو جادوگری ہے، یہ کہ آپ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ اگر بغل سے پاس لگا کرتے تو آپ کے ہاتھ میں اتنی روشنی ہوتی سر ٹاس نکل چمکتا ہے۔ یہ دیکھ ایسا کہتے ہیں کہ جب ہاتھ بغل میں نکال چمکتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو آپ سب دکھا رہے ہیں یہ سب جادوگری ہے۔ مطلب کہ اللہ کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، جو مظاہر ماننے کے تیار نہیں ہوئے کہ آپ ہمارے بڑے جادوگروں کا مقابلہ کیجیے، ان سے اگر آپ کامیاب ہو گئے تب پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ قرآن شریف میں
ایک بڑے میدان میں بڑے مصر کے اور اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگر تھے وہ آئے، چاروں طرف سے ہزاروں کا مجمع، تمام لوگوں کا بھیڑ دیکھنے کے لیے دو جادوگروں کا ایک علیہ السلام دوسرا فرعون کی پوری فوج جادوگر، جادوگر سے رحم کا جذبہ یا ادب کا جذبہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام میں شروع کری، کیا میں شروع کر سکتا ہوں؟ دکھاؤ مجھے قدم ہے قطب تو ہے مجھے تو ان لوگوں نے میرے بھائی کو قرآن شریف میں جگہ کا فرمان ہے ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو پورا میدان جو ہے وہ سانپوں سے بھر گیا، یعنی وہ جتنی رسیاں تھیں وہ سب کے سب سانپ ہو گئی، بھگڑ مچ گئی، لوگ ڈر گئے، ابھی تک سوچے نہیں تھے اتنے سانپ ہو گئے، بھگڑ مچ گئی، تین بار جو صاف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے، اسے بڑھنا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمائی، رام نے فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ، اے موسیٰ اب تم اپنا عصا جو ڈنڈا لے رہے تھے اپنا عصا، اے موسیٰ تم اپنا عصا پھیرو، فَأَلْقَى عَصَاهُ اپنا عصا ڈالو زمین میں ڈالو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اتنا بڑا عصا جو ہے اژدہا بن گیا کہ وہ پورے میدان کے سانپوں کو نگل گیا، جتنے سانپ سب کو نکل گیا، اور جب پورا سانپ ختم ہو گئے تو اللہ لا تخف اے موسیٰ ڈری مت، وہاں یہ عذاب کو اللہ کرے اے موسیٰ ڈری مت، اب پکڑ لیں خود بھی نہ تب تک ڈرو تو پکڑ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اژدہا جو عصا تھا جو اژدہا ہو گیا، جیسے وہ پکڑا پھر وہ اژدہا ہو پھر وہ عصا ہو گیا، وہ جڑی ہو گئی، تو جتنے جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ ہمیں طاقتور ہے لیکن ہم سے بھی بڑا کوئی طاقتور ہے، ہم طاقتور ضرور ہیں، ہم کو کرتب آتا ہے جادو آتا ہے، لیکن کوئی ہے جو ہم سے بڑا ہے کہ ہماری پوری طاقت اور ہمارے پورے کرتب وہ ہماری پوری فکر کو تحز نحس کر سکتا ہے، وہ طاقت جو ہے وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہی کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ سب کے سب جتنے جادوگر تھے سب کے سب جو ہے فوراً پکار اٹھتے آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ علیہ السلام ہم سچے دل سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب پر ہم ایمان لائے، اور سب لیکن اب یہ بھی کلا بھی سوچیں کہ وہ رسیاں جو سانپ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا پھینکا وہ بھی سانپ ہو گیا، اور اس عصا سے اس چھڑی سے اژدہے نے سب کو نگل دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو پکڑا پھر وہ عصا ہو گیا۔ اب آپ سوچیے وہ جتنی رسیاں سانپ تھیں کہاں گئی، وہ اژدہا کہاں گیا، پھر یہ چھڑی کی چھڑی دماغ میں نہیں آتا، یہ سانپ بھائی سانپ ختم ہو گئے تھے، رسیاں تو نظر آتی لیکن وہ رسیاں بھی ختم ہو گئی، سانپ بھی ختم ہو گئے، اور پھر وہ ویسی عصا ہو گیا۔ تو اگر میں آپ کو سمجھانا بھی چاہوں تو نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی طاقت و قدرت ہے، وہ کہاں گئی، کس طرح لاپتہ ہو گئی، کس طرح فنا ہو گئی، کس طرح نیست و نابود ہو گئی، مٹ گئی، کیا ہوا اللہ میرا جانے۔ اے میرے مولا ہمارا ایمان ہے کہ تم نے قرآن کے اندر نازل فرمایا ہے اس واقعے کو، ہم اس کو پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو نے قرآن میں نازل کیا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو اسی کو جو چیز ہمارے سمجھ میں نہ آئے اسی کو معجزہ کرے، اور جو اولیاء اللہ جب کوئی چیز کہتے ہیں قرآن شریف میں بہت سارے واقعات بات ہو جائے گی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف میں بہت سارے نبیوں کے، رسولوں کے، ولیوں کے معجزہ اور
یہ ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ تم اپنے دماغ کی بات مانتے ہو یا اپنے پیدا کرنے والے کی بات مانتے ہو۔ آج ہمارے درمیان میں ایسے بہت سارے بھائی ہیں کہ جب ان کو کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے میرا جنم کے واقعہ بیان کیا جائے، دماغ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کس طرح ایسا ہو گیا۔ تو یہی اللہ امتحان لے رہا ہے کہ تم اپنے دماغ کی مان رہے ہو یا اللہ کی بات مانتے ہو۔ ہمارے لیے مقدم ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کی بات مانیں۔ اسی پر آپ دیکھیں کہ جب یہ معراج شریف کا جب واقعہ پیش آیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات 27ویں عظیم شب میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جو مکہ والے تھے ان سے آگے فرمایا کہ اللہ کی طاقت قدرت سے جبریل امین آیا، ان کو لے کے بیت المقدس گئے، میں نے نبیوں کی محمد کی کو میں وہاں سے آسمان کو سفر، وہ مومن تھے بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن جنہیں اللہ نے نعمت فرمائی تھی آپ نے فرما دیا، اس سب کے سب مذاق اڑانے لگے۔ کہنے ابھی تک تو آپ یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اب یہاں تک بات پہنچی کہ رات کے لیلم، رات کے بہت ہی مختصر حصے میں ہزاروں کلومیٹر آپ گئے، پھر آسمان پر گئے اور واپس بھی لوٹ آئے۔ یہ بات نہیں سمجھ نہیں آتی، یہ بات قابل قبول قابل تسلیم نہیں ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑائی، کھلی اڑائی، تب خود کیا، مذاقہ اڑایا۔ کتابوں میں کچھ لوگ کو توبہ ہزار بار معاذ اللہ، انہوں نے یا ایھا الذین انزل علیہ الذکر انک لمجنون، اس کو کہنے کی معاذ اللہ کہ دماغ جو ہے چل بسا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، وہ مجنون کہہ رہا ہے، کوئی عجیب عجیب الفاظ جو کیا بتائیں وہ کہنے لگے۔ انہی لوگوں میں سے ابو جہل ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ صباحن خیر، جب ہم لوگ السلام علیکم کہتے ہیں تو عرب لوگ کہتے ہیں صباحن بخیر، یا آپ کو صبح اچھی ہو، جیسے گڈ مارننگ کہا جاتا ہے، تو اب صباحن خیر ہے آپ کو اپنی کیسے آپ پڑھتے صبح؟ جو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے تھے، ابھی تک اپنے آپ کو رسول کہہ رہے تھے، اور آج وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور کعبہ کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ رات کے بہت ہی مختصر لیلم، رات کے مختصر کے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی، اس کے بعد آسمان کے اوپر گئے اور آسمان سے لوٹ کر آئے۔ تو اے ابو بکر بتاؤ، تم تو بہت دانشور ہو، بہت سمجھدار ہو، بہت بدیمان ہو، عرب سب لوگ کو بیان تھے، یہ بتاؤ کیا جو 3 مہینے ہم لوگ گھوڑوں سے جاتے ہیں، جانوروں سے جاتے ہیں، وہ سے جاتے ہیں 3 مہینے کا سفر ہے، رات کے مختصر حصے میں ایسا ممکن ہے، اور پھر آسمان میں کس طرح گئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اور تمہارے محمد اس طرح سے تو بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ حضرت ابو بکر دریافت کی ہے، اے ابو جہل بھی بتاؤ، ان کو مطالعے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں والے نے سفر کیا ہے، کس سے تم نے سنا ہے؟ میں خود وہاں تھا، کعبہ شریف کے سامنے وہ اعلان کر رہے تھے۔ یہی میں نے حضرت یہی ایمان ہے۔ وہ سناتے ہیں اگر میرے نبی نے ایسا کہا تو میں ایمان لاتا ہوں۔ دماغ مانے یا نہ مانے کہ 3 مہینے کا راستہ اور رات کے مختصر حصے میں جہاز تھا، ایروپلین تھا، ایئر بس نہ، میزائل تھی، گھوڑے اور اونٹی سفر ہوتا تھا، 3 مہینے لگ جاتے تھے۔ دماغ تو یہ کہتا ہے کہ واقعی 3 مہینے کا سفر کس طرح ادا ہو جائے گا۔ ذات دماغ میں آئے نہ آئے، ابو بکر کا ایمانی دل اس کو قبول کرتا ہے۔ اب وہ اپنا وہ لگتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پاس لے گئے،
اور آپ نے فرمایا اللہ کے رسول پہلے تو وہاں آپ نے نبی نے کہا کہ تسلیم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کوئی خوشخبری سنائی ہے مجھے آپ نے اعلان فرمایا. حضور فرمایا ہاں. تو آپ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کو مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور آسمانی سفر کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان پہلے لا چکا ہوں، اب آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ، جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. تو حضور نے فرمایا انت صدیق، اے ابو بکر جس طرح تم نے تصدیق کی ہے یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ تم اب آج سے صرف ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر بھی ہو گئے ہو، سب سے بڑے سچے ہو. تو اس امت میں صدیق اکبر، صدیق مانے ہوتے ہیں سچا اور اکبر مانے ہوتے ہیں بہت بڑا. تو بہت بڑے سچے کا خطاب جو ہے یہ کسی مولوی مولانا صاحب کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں حدیث کی آپ نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو بکر ایک معجزہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے ایک عجوبہ سا ہے، حیرت انگیز ہے، تعجب میں مبتلا ہونے والی بات ہے. تم نے کوئی زیادہ تفصیل پوچھی، ڈیٹیل بھی نہیں پوچھا، کوئی تفصیل فوراً آپ کس طرح مان گئے؟ آپ نے فوراً کس طرح تصدیق کر دی؟ فوراً آپ کس طرح تسلیم کر لیا آپ نے؟ یہ دیکھیے یہ ایمان ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اوپر آپ تشریف لے گئے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. آپ کے کہنے سے ہم نے جب رب کو مان لیا ہے تو اس میں معراج میں کون ہے رکھا؟ جب ہم مان کے پیدا کرنے والا کوئی ہے، زمین و آسمان کے چلانے والا کوئی ہے اور اس کا نام ہے اللہ، جب آپ کے کہنے سے ہم اللہ کو مالک کو ملک کو مان گئے تو یہ واقعی معراج کو ماننے میں ہمیں کیسے شبہ ہو؟ مقصد یہ کہنے کی میرے دل، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عام طور پر ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں عام طور سے دماغ قبول نہیں کرتی، دماغ میں نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ دماغ میں آئے یا نہ آئے، ایمان کا دل جو ہوتا ہے اس کو وہ تسلیم کر دیتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. اور یہ علامت ہے ایمان کے ہونے کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی. تو یہ معجزہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھانا بھی چاہیں ایسے کس طرح ہو گیا تو ہم سمجھا بھی نہیں سکتے. تو ایک معجزہ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حرم شریف سے آپ تیری کی بہن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بہن ہے، ان کا نام تھا ام ہانی، تیری کی بہن ہے اور حضور کی چچا بہن. اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرام فرماتے تھے، چلے جاتے تھے بہن تھے. تو اس رات آپ ہی کے اپنی بہن کے ہاں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے امین آئے حرم شریف لے کے کعبے کے سامنے. اب یہ سینے کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور اس کے بعد اس کو آب زمزم سے دھویا گیا. اب یہ سب دماغ میں کہاں آئے گا؟ نہ چاقو ہے، نہ چوٹی ہے، نہ پانی کا طبقہ ہے، کوئی دماغی اس پر کوئی دل کا سرجری ہوتی ہو، دل کا آپریشن ہوتا، کچھ نہیں. یہ سب چیزیں دماغ میں نہیں ہیں کہ ہلکا سے کوئی چیز کھولنے کے خون کے خطرات پہنے لگتے ہیں. کیا حالت ہو نہ کہ سینے کو کھولنا اور دل کو نکالنا اور آب زمزم سے دھونا، یہ سب دماغ میں نہیں آئے گا. لیکن اللہ رسول آپ نے فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، سمجھ میں لاکھ نہ آئے ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر آپ مسجد اقصی رہتے ہیں، مسجد اقصی سے بیٹھ مطلب تشریف جا رہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے جا رہے تھے تو جب پورے سینا پہاڑی جو سینا پہاڑ ہے جب سے قریب پہنچے تو آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں
میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. دو چیزیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے کے ہیں. 1500 سال پہلے کے ہیں. ہمارے کتنے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی میں ان کا نام نہیں جانتا. یہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی میں سب کا نام نہیں جانتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں جو سامنے نہیں، جو قبر کے اندر ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ قبر کے ہیں، یہ بھی ہمارے پیارے نبی جانتے ہیں. 1500 سال پہلے کے آدمی، ہم سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نہیں پہچان پاتے. اور اللہ رسول 1500 سال پہلے جو گزرا، تو جتنے جو زمانے بھی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نگاہوں پر اس کو عیاں فرما دیا ہے، اس کو ظاہر فرما دیا. اور قبر میں نماز ادا فرما دیا. اور یہی سب ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں. حدیث شریف میں کہ نبی جو ہے توبہ 1000 بار معاذ اللہ لاکھ ان کا انتقال ہو جائے، لیکن وہ اپنی قبر میں بھی زندہ ہے. کس طرح زندہ ہے یہ ہمارے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے. جب ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ کو کس طرح سمجھائیں گے؟ بس اللہ کے رسول آپ نے فرما دیا ایسا ہوا، آپ کے کہنے پر ہم ایمان لائے. پھر اس بار حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسجد اقصی بیت المقدس کو الحمدللہ اللہ کا شکر مجھے وہ زیارت کرنے کی جگہ ملی ہے. بیت المقدس فلسطین گئے، وہاں آتی تھی، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی تلاوت فرمائی تھی، وہ مصلی آج بھی محفوظ ہے. لوگ وہاں پر نفل نمازیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچے. تمام انبیاء کرام تھے، آپ تمام نبیوں کی ایمان فرمائی. وہاں پہنچی کہ وہاں سینا تولے سینا کے وہاں پہ قبر میں حضرت موسیٰ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں سے اب یہاں بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کہ کس طرح ہو گیا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہے اب ایمان لانا. اور یہی موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ گئے تھے، موسیٰ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے پروردگار اپنے خالق مالک کے پاس گئے، اللہ نے آپ کی امت کو کیا کہا ہے؟ اور فرمایا 50 وقت کی نماز. حضور فرماتے ہیں اللہ کا رسول یہ بہت زیادہ ہے، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. بہت سا ہوگا، یا ان کے لیے بہت ہی بڑی ذمہ داری ہوگی، کچھ کم کرا لیں. یہ پورا واقعہ ہے، برابر سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہنے سے حضور پھر گئے 5 دن ہو گئے، پھر 5 دن ہو گئے. یہ پورا واقعہ ہے. ابھی میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں صرف یہ، یہی اللہ کے جو فرماتے ہیں میں نے قبر میں دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، پھر حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں میرے پیچھے نماز پڑھی. 2 پھر حضوری فرما رہے ہیں کہ 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ نماز کم کرائیے. ایک ہی موسیٰ 3 جگہ کیسے؟ ایک ہی موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے؟ میرے بھائیوں میں سمجھ نہیں سکتا، نہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہے، اس لیے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ معجزہ ہے. کبھی بھی آپ لوگ کوشش کیجیے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے. دماغ لگائیں گے، دماغ آپ کا فیل ہو جائے گا. جو ایمان کی تھوڑی سی روشنی ہے وہ روشنی بھی کم ہو جائے گی. آپ کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق کی طرح ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ، دماغ میں آئے یا نہ آئے، دل جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اب معراج یہ بہت طویل عنوان ہے، پورے واقعات کہاں بیان کر سکتا ہوں. معراج شریف، اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میاں صاحب یہ بتائیں معراج کس کو کہتے ہیں، تو حضور آسمان پہ گئے. آسمان پہ جانا معراج نہیں ہے، یا حضور بیت المقدس گئے یہ معراج ہو گیا.
آسمان کے اوپر گئے، وہ معراج ہو گیا. بھئی بہت سارے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یہ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان پر ہیں ہی. تو حضور سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر معراج آسمان پر جا چکے ہیں. تو آسمان پر جانا معراج نہیں ہے، ورنہ ہر پیغمبر آسمان کے اوپر جا چکا ہے. پیغمبر کیا فرشتے جو ہیں حضرت جبریل عند سدرۃ المنتہی، حضرت جبریل امین کو ساتویں آسمان پہ جو بیری کا پیڑ ہے جسے سدرہ کہا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہی ان کا ٹھکانہ ہے، وہی پر ان کا قیام ہے. تو اگر آسمان پر ساتویں آسمان پر جانا معراج ہوتا تو حضرت جبریل امین اس کا مطلب پرماننٹ ہو معراجی میں. اچھا اب یہ سب سے ہٹ لے گیا. صرف ایک مثال بتاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ نے ان دیا آدم کو سجدہ کر فاسجدوا لآدم، اللہ فرماتا ہے آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور یہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے غرور کیا، اس لیے وہ کافر ہو گیا. یہ قرآن شریف میں یہ سجدے کا واقعہ مکہ میں مدینہ میں نہیں کیا تھا، یہ ساتویں آسمان کے اوپر ہوا تھا. یہ واقعہ ساتویں آسمان کے اوپر ہوا تھا. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو میرے بھائیوں، حضرت آدم، حضرت ادریس یا جتنے پیغمبر ہیں، ان کی بات تو بہت ہی بلند والا ہے. خود ابلیس پہ وہ بھی ساتویں آسمان پر جا چکا ہے. بھائی پہلے وہ آسمانی کو پڑھتا، وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. تو رب نے فرمایا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے ابلیس تم متکبر، تو نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، میرے پیغمبر آدم کے آگے تو نے سر نہیں جھکایا. فَاخْرُجْ، زمین پہ اتر جا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، آج سے تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو آپ سوچئے کہ آسمان پہ جانے میں جس کا جانا اگر معراج ہوتا تو توبہ ابلیس بھی معراج کر چکا ہے، پہلے وہ بھی آسمان کے اوپر رہتا. تو آسمان پر جانا معراج نہیں ہے. بہت سارے نبی، بہت سارے رسول، بہت سارے پیغمبر، فرشتے جو ہیں مستقل آسمان ساتویں آسمان کے اوپر رہتے ہیں. معراج کیا ہے میرے بھائیوں؟ معراج کیا ہے؟ معراج کی معنی ہے کہ آج 27ویں رات کو، 27ویں رات کو، آج کی رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، دیدار الہی، دیدار الہی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ شرف، یہ عزت، یہ عظمت، یہ بلندی ہے کسی کے حصے میں نہیں آئی. اگر آتی ہے تو صرف ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے میں آئی. دیدار الہی کہ آج کی رات ہمارے پیارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا. میرے عزیز، ایمانی بات جو بہت ہی عام ہے، جس کو آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں، زیارت. زیارت کرنے عرب کا لفظ ہے، زیارت مانے کو دیکھنے، کسی کو دیکھنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اسلام کے یہی 5 ارکان تھے، ہیں اور رہنے لگے: ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہی 5 چیزیں صحابہ کے اوپر بھی فرض تھی، ان کے بعد بھی فرض ہوئی، آج بھی فرض ہیں اور قیامت تک یہی فرض رہے. جو قرآن شریف انہوں نے پڑھا، بعد کے لوگوں نے پڑھا، آج بھی وہی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک مسلمان قرآن شریف پڑھتے رہیں گے. تو جتنی عبادات ہیں، دھیان سے آپ کو ملا ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہ جتنی عبادات ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں، یہی سب عبادات صحابہ بھی کیا کرتے تھے. لیکن آخر سبب کیا ہے؟ ایک ہی ہے. وہی 5 نمازیں انہوں نے پڑھی، وہی 5 نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں.
وہی 5 نمازیں آنے والی امت بھی پڑھے گی، وہی رمضان کا روزہ انہوں نے رکھا، وہی رمضان کے روزے ہم رکھ رہے ہیں، اور یہی رمضان کے روزے آنے والی نسلیں بھی رکھیں گی، وہی حج، وہی سب کچھ وہی۔ لیکن آخر سبب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے افضل جو ہیں وہ میرے صحابہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر ایک مٹھی جو اللہ کے نام کا صدقہ کر دے تو، اور میرا ایک دوسرا امتی آنے والا امتی وہ ایک پہاڑ سونا بھی اللہ کے نام پہ صدقہ دے دے تو میرے صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہی نماز، وہی ایمان، وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکات، سب سے افضل ہیں۔ افضلیت کا سبب کیا ہے؟ زیارت ہے کہ وہ صحابہ انہوں نے پیارے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اس زیارت نے اس دیدار نے عبادت سے بھی بڑا ان کو درجہ عطا فرمایا۔ وہی ہم کرتے ہیں لیکن ہم اپنی جگہ پر ہیں، اور ان حضرات نے جب عبادت کی، پیارے نبی کی زیارت سنبھالی، ان کے درجہ بڑھ گیا۔ تو زیارت ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ عبادات سے افضل و اعلیٰ نہیں ہوتا۔ آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ اے عمر بن خطاب آپ بھی رمضان کا روزہ رکھتے تھے، ہم بھی رمضان کا روزہ رکھ لیں۔ اور حضرت عثمان حضرت علی جو قرآن شریف آپ پڑھتے تھے وہی قرآن شریف ہم پڑھ لیں۔ عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق جو ہے وہ زیارت مصطفیٰ میں ہے۔ تو امت میں سب سے افضل جو ہے وہ صحابہ ہیں، کیوں؟ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ اب دیکھیں آپ نبیوں میں، یہ تو امتیوں کی بات ہوئی، نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، امام الانبیاء، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سیادت کا، سرداری کا، امامت کا یہ شرف، یہ عزت، یہ کامیابی کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ میرے پیارے نبی نے اپنے پیدا کرنے والی کی زیارت فرمائی ہے، اس کی ذات کی زیارت فرمائی ہے۔ یہ ہے زیارت کا راز، اس کا بینیفٹ۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کی رات معراج شریف ہے، اللہ کے رسول آسمانوں کو تشریف لے گئے۔ معراج ہے، معراج کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے یہ جانا، لیکن اصل معراج جو ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی آپ نے ہمارے پیارے نبی نے زیارت فرمائی ہے۔ تو اس زیارت کی وجہ سے ہی آپ تمام کائنات کے سید العالمین ہیں، آپ حبیب رب العالمین ہیں۔ اور جب آپ خدا کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے تحفے، بہت سارے اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ ان وحی میں سے یہ بھی تھا کہ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست اللہ نے جو تحفہ عطا فرمایا، جو مزدہ دیا، جو خوشخبری سنائی، تو 3 نعمتوں کا ذکر عام طور پر کتابوں میں، یہ جو پورے قرآن شریف میں 6666 آیتیں ہیں، پورے قرآن شریف میں 6666 آیتیں ہیں، لیکن قرآن شریف کی 3 آیتیں، جتنا قرآن شریف 6666 حضرت جبریل لے کر زمین کے اوپر آتے تھے، زمین کے اوپر آتے تھے، لیکن اسی پورے قرآن میں 6666 میں صرف یاد رکھیں یہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ وہ آسمان سے زمین پر جبریل امین لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے براہ راست ڈائریکٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ 3 آیتیں اس کو اللہ نے فرمایا حدیث شریف میں خزینۃ العرش، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ میرے عرش کا خزانہ ہے جو میں نے کسی نبی کسی رسول کو نہیں دیا، میں عطا کر رہا ہوں تو آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے امتیوں کو دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک جنرل نالج ہے آپ کی، ایک جنرل نالج، یہ پورا قرآن شریف جو ہے زمین کے اوپر نازل ہوا، لیکن یہ 3 آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل نہیں فرمائی،
حضرت جبریل کے ذریعے نازل نہیں اتاری بلکہ ڈائریکٹ اپنے محبوب کو عطا فرمائی. یہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا یہاں سے لے کر فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی جو 3 آخری آیتیں ہیں آمن رسول انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہاں سے شروع ہو کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک. تو یہ 3 آیتیں اللہ نے آج کی رات میں براہ راست اپنے محبوب کو عطا فرمائی. ایک دوسری نمازیں جب میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 50 تھی کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے حکم تو 85 کا دیا تھا لیکن اگر آپ کی امت 5 بھی ادا کر لے گی تو میں اس کو 50 زکات کا ثواب عطا کروں. حکم میرا وہی 85 کا ہے اس میں معافی دیتا ہوں لیکن 5 بھی اگر پڑھ لیں گے تو وہ 50 ثواب. 2 ہوا. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اس رات کی برکت سے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جو حضور نے امتی 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 کے بعد فرما رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جس امتی کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی مغفرت کروں گا اور اس کو جنت کا دخول عطا کروں گا. جنت میں اس کو داخل ذرہ برابر بھی ایمان. یہ 3 معروف تحفے جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آپ زمین میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا نماز کے لیے حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو پیارے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں یہ 5 نمازیں جو ہیں اگر تم پڑھو گے تو گویا 5 وقتہ اللہ سے تمہیں ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. اسی لیے اس کو نماز کو معراج المومنین کہا جاتا ہے. حج کو روزہ کو زکوٰۃ کو معراج المومنین نہیں کہتے صرف نماز کو معراج المومنین کہا جاتا ہے کہ بندہ جب خدا کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے پیدا کرنے والے سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس کو معراج المومنین کہا گیا. اللہ تعالیٰ اس شب کی برکت سے جو ہم نے بیان کیا ہماری ایمان کو مضبوط مستحکم کا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زنجیر بھی بستر بھی رہا گرم زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیکنڈوں کی بات تھی اسے ہم خالی لفظ میں کہہ رہے ہیں سیکنڈوں میں ہوا. اللہ بولتا جانے کتنا وقت لگا کتنا ٹائم لگا ہمیں کچھ نہیں. اللہ کے رسول آپ کے معراج کو معراج کے تمام واقعات پر ہم سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہمیں دائم قائم رکھے. بہت بہت شکریہ اس مبارک رہنے میں شرکت سے. شروع میں کیا